کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جہاں قرآن نے دشمن پہ لعنت بھیجی ہم وہاں سبحان اللہ بولیں، جہاں قرآن نے ہمیں نعمت دی ہے ہم وہاں سبحان اللہ بولیں، جہاں قرآن نے ہمیں عذاب سے ڈرایا ہے وہاں ہم استغفر اللہ کہیں، جہاں قرآن ہمیں نعمت خدا بند عالم کی طرف توجہ دلا رہا ہے ہم وہاں شکر پروردگار معلوم ہم سب اس کے برعکس کر رہے ہیں تو یہ قرآن ہمیں فائدہ دینے والا۔ میں نے کہا قرآن والقرآن ویلعن، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن لعنت۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ترتیل قرآن بہت ضروری ہے۔ قرآن کیسے پڑھا جائے، قرآن کیسے اس کی تلاوت کی جائے، کہاں ہم ٹھہرے، کہاں آگے بڑھیں، کہاں بھاری آواز میں جو ہے ہم تلفظ کو ادا کریں، کہاں دھیمی آواز میں ہم تلفظ کو ادا کریں، کہاں ہمیں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں آگے بڑھ جانا ہے۔ جب ترتیل قرآن سے ہم واقف نہیں ہوں گے تو یہ قرآن ہمارے اوپر کیا کرے گا؟ لعنت بھیجے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہمیں ساکین آتا ہے، ہمیں ترتیل آتی ہے، ہم ملا کر کے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھے گا تلفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ قرآن تو کا لفظ استعمال کر رہا ہے، آپ تے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن سے کا لفظ استعمال کر رہا ہے، آپ سین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جہاں سین اور سے میں فرق ہوگا وہاں معنی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ لہذا ترتیل قرآن بہت ضروری ہے، اور بچوں کو قرآن سکھانا ہر والدین پر لازم اور ضروری ہے اور واجب۔ جس طریقے سے آپ کا کام، آپ کا کاروبار، آپ کی جاب، آپ کا بزنس لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن پڑھانا جو ہے لازم اور ضروری ہے۔ اگر بچے قرآن نہیں پڑھیں گے تو ادب نہیں سیکھ سکتے، ادب نہیں سیکھ سکتے تو گھر میں والدین کا احترام نہیں کر سکتے، جب والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو والدین عاجز آ کر کے ایک دن شکایت کا پیغام لے کر کے آتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بچے نے یہ کیا، میرے بچے نے یہ کیا۔ یہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے انہیں ان نشستوں میں اور مجلسوں میں اور محفلوں میں نہیں بھیجا جہاں تعلیم آل محمد علیہ السلام دی جاتی ہے۔ ہمارے بچے مجلسوں میں آتے ہیں، تہذیب سیکھتے ہیں، تمدن سیکھتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں، لحاظ سیکھتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو کس طریقے سے ہمیں جو ہے اپنی طرف مخاطب کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کے دور میں جا کر کے ہمیں سلام عرض کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں، کہاں ہمیں کتنا جھکنا ہے وہ سیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چیز، یہ درس، یہ مباحثہ، یہ تعلیم و تعلم، یہ علوم قرآن، یہ قرآن کی تعلیم سب پر لازم اور واجب ہے۔ بس آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ماشاءاللہ انجمن گلشن علی تمام دینی امور کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کے بازوں کو اللہ اور مضبوطی۔ ماشاءاللہ کوئی بھی پروگرام ہو، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی فصل کی بہار ہے، آج اس میدان میں بھی ماشاءاللہ انجمن گلشن علی پیچھے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بچوں کو جگہ جگہ قرآن، ساتھ ساتھ دعائے کمیل، دعائے توسل، تمام چیزیں جو ہیں اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کے بچوں کو حوالے کر رہے ہیں۔ یہ مستقبل کو سنوار رہے ہیں، اور یہی کل ہمارے جو ہے بچے ہمارا مستقبل ہے۔ دین کی باغڈور انہی کے ہاتھ میں ہے، مجلس ماتم انہی کے ہاتھ میں ہے، بیداری انہی کے ہاتھ میں ہے، روزہ نماز انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے اوپر ان کا سنوارنا واجب اور لازم اور ضروری ہے۔ ماشاءاللہ گلشن علی کے پروگرام میں اٹینڈ کرتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں۔ ماہ محرم کی 8 تاریخ کو جلوس نکالتے ہیں، 21 ماہ مبارک رمضان کو جلوس نکالتے ہیں، اور تمام جشن اور جو امام کی شہادت ہوتی ہے، بیچاروں کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہ مجلس برپا کرتے ہیں، جشن برپا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اور دوسروں کو شاد اور خوش کرتے ہیں، اور خود ائمہ معصومین کے سامنے سرخروب ہوتے ہیں۔ لہذا اس جشن گلشن علی کی بنیاد رکھنے والے حقیقت